چلیے یہ تو ہے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صلوات الرحمن. آپ کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ نہیں، بچپنے سے آ رہے ہیں. اس میں بہت سی تمہارے سامنے ہوتی ہوں گی. میرا گھوم کے کہنا ٹھیک نہیں ہے. تم کئی لوگ ذرا خاموش ہو جائیں. اتنا بات کریں کہ اندر آواز نہ آئے، اپنے چاہے جو کریں. سلام علیکم. ساڑھے 10 بجے تک کی نیت ہے. دیکھیے بات بالکل واضح ہوتی ہے تو آدمی کو ٹینشن نہیں ہوگا. کسی کو کہیں جانا ہے، کسی کو کوئی کام ہے، کوئی کچھ ہے، وہ سمجھ کے آیا تھا 10 بجے تک فرصت ہو جائے گی، مولانا نے پھنسا دیا. تو 10:30 کی نیت ہے، مگر اس کو بھی فائنل مت سمجھیے. نیت اور ہوتی ہے، عمل اور ہوتا ہے. تو نیت تو 10:30 بجے تک کی ہے. میں بھی 10 منٹ ادھر بھی جا سکتا ہے اور 10 منٹ وہ 10 منٹ ادروائز کاؤنٹ نہیں ہوتا. اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہے وہ 10:30 کا ذہن میں ہے. بقیہ اللہ کی مرضی ہے. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، دیکھیے اللہ نے ہم کو آپ کو خلق کیا تو انسانوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک کا نام ہے مرد اور ایک کا نام ہے عورت. اب یہ مرد بھی مختلف مراحل سے گزرتا ہے، عورت بھی مختلف مراحل سے گزرتی ہے. مرد ہے، کبھی بیٹا کہلاتا ہے، یہ عمودی کہہ رہا ہوں ورنہ تو بہت سے رشتے ملیں گے نیچے سے اوپر. کبھی بیٹا کہلاتا ہے، کبھی شوہر کہلاتا ہے، اور لطف الہی شامل حال ہو جائے تو باپ کہلاتا ہے. ادھر بھی عورت کے بھی 3 ہی مرحلے ہیں. عورت کبھی بیٹی کہلاتی ہے، کبھی زوجہ کہلاتی ہے، اور اگر مشیت الہی سازگار ہو تو ماں کہلاتی ہے. ایک سب سے بڑا اعتراض جو اسلام پر ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عورتوں کا کوئی وقار نہیں ہے، جس کو ہم ٹھیٹھ ہندی میں کہنا چاہیں کہ اسلام پروش پردھان سماج کو پروتساہن دیتا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں، جب آپ احکام دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ہم یہاں مجلس پڑھنے آئے ہیں اور کئی دن سے نکلے ہیں،
ہم سے پوچھیے، اپنی بیوی سے پوچھ کے آئے ہو؟ نہیں؟ یا آپ کے شہر کے جو حضرت مولانا ہیں، ہمارے خالو ہوتے ہیں رشتے میں، ہاں چھوٹے ہیں ہم سے تو کیا، حاجیہ، تو ان سے پوچھئے کہ آپ جو کراری اشرا پڑھنے گئے ہیں ہماری خالہ سے پوچھ کے گئے ہیں؟ تو مطلب کیا ہوا؟ مرد چاہے جہاں گھومتا پھرے، عورت کو اگر امام کی مجلس بھی پڑھنے جانا ہے تو بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے قدم نہیں نکالتا۔ یہ کیا ہے؟ صلوات محمد۔ اب آپ بتائیے، مجھ کو آپ عقل مند کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ان لوگوں کو چپ کرانے کا اس سے بڑھیا عنوان ہو سکتا تھا؟ اب سب خاموش ہیں۔ صلوات محمد۔ اچھا، تو ایک مسائل میں آپ کو سنا دوں، لیکن پڑھوں گا نہیں پورا، اس لیے کہ جو مجلس کا عنوان ہے وہ صرف وہی رہنا ہے، لیکن ایک زینے کے طور کے اوپر۔ مثلا روایت کہتی ہے کہ ایک شخص، بہت توجہ سے سنیے، گیا بزنس کے کسی کام سے مدینہ منورہ سے باہر، جانے سے پہلے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، جب تک پلٹ کے نہ آؤں تب تک گھر سے قدم باہر نہ نکالنا۔ ایک چیز پتہ نہیں آپ نے محسوس کی ہے کہ نہیں کی ہے، بیٹوں کو ماؤں سے ربط زیادہ ہوتا ہے اور بیٹیوں کو، یہ کچھ قدرت کا ہے، باپ سے جو ہے وہ تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ شوہر نامدار چلے گئے، جانے کے کچھ دن بعد خبر آئی کہ ابا کی طبیعت خراب ہے، شوہر نے منع کیا ہے، کیا کرے؟ چلی جائے۔ رسول اللہ سے بڑا کوئی ہے دنیا میں؟ اس نے سوچا کہ پیغمبر سے بڑھ کے کون ہے، لہذا اس نے آدمی بھیجا، یا رسول اللہ میرا شوہر شہر سے باہر گیا ہے، مجھ کو منع کر کے گیا ہے کہ جب تک واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر سے قدم باہر نہ نکالنا، میرا باپ بیمار ہے، یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہے کہ میں جا کے اپنے باپ کی عیادت کروں؟ پیغمبر کا جواب معلوم ہے کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ چونکہ، بہت توجہ کیا، چونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کہنے والا کچھ کہنا چاہتا ہے، سامعین اپنے حساب سے سمجھتے ہیں، تو یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ میں اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سمجھ کا ذمہ دار ہوں۔ صلوات محمد۔ سامعین بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سمجھدار اور ایک ہے سمجھناک، جیسے خطرناک، سمجھ لیا؟ تو سمجھداروں سے خطرہ ہے، سمجھناکوں سے خطرہ، یہ کیا سمجھ جا؟ یا رسول اللہ میرا باپ بیمار ہے، میں جا کے اس کی عیادت کر لوں، دیکھ آؤں ابا کو۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ چونکہ تیرا شوہر منع کر کے گیا ہے اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا۔ سمجھے آپ کیا ہوا؟ جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے نا، جس کے صدقے میں لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب آپ نہ ہوتے پیدا ہی نہ کرتا۔ اور وہ انسان کہہ رہا ہے ہم سے نہیں مطلب بھائی، تمہارے میاں منع کر کے گئے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جاؤ۔ پیغمبر سے بڑھ کے شوہر ہے، یہیں سے سمجھناک لوگ گھوم جاتے ہیں، لیکن سمجھداری کی بات ہے کہ 5 منٹ صبر کیجیے۔ صلوات بتائیے صاحب، پتہ نہیں کہاں سے روایت لا کے پڑھ دیتے ہیں یہ لوگ، کیا شوہر رسول اللہ سے بڑا ہو جائے گا؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتا۔ کہا
میں نے کہا سمجھداری سے کام لیجیے، سمجھنا کی سے نہیں۔ کیا مطلب؟ اب آئیے، اللہ نے آدم کو خلق کیا، اور توجہ رکھیے گا، اللہ نے کیا فرمایا؟ تم سب کے سب سجدہ کر لو۔ سب نے بولیے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے کہا بھیا کیا بات ہے، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو کہنے لگا صاحب خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، اس کو مٹی سے بنایا، مجھ کو آگ سے۔ میننگ کیا ہوئی اس سینٹنس کی؟ اس کو مٹی سے بنایا، مجھ کو آگ سے، کہنا کیا چاہتا ہے؟ یعنی میں افضل ہوں نا۔ آپ کے دو بیٹے ہیں، میں نے کہا بھائی آپ کا بڑا لڑکا ماشاءاللہ، اس میں وہ بات تو خیر نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ بھی، مگر چھوٹا والا بڑا تیز ہے۔ آپ کیا کہیے گا؟ مولانا 10 منٹ میں آپ ڈیسائیڈ کریں گے کون تیز ہے۔ باپ میں ہوں، مجھ کو پتا ہے کون تیز ہے کون نہیں ہے۔ میری بات سمجھے کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ دو ہی باتیں ہیں، یا شیطان صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ اگر صحیح کہہ رہا ہے کہ آپ مٹی سے افضل ہے تو اللہ صحیح بات کو نہیں مانے گا تو کون مانے گا؟ اور اگر غلط کہہ رہا ہے تو اللہ کو پلٹ کے کہنا چاہیے تھا نا کہ پیدا میں نے کیا، خلق میں نے کیا، ڈیسائیڈ آپ کریں گے کہ مٹی افضل ہے کہ آگ؟ میں کہتا ہوں مٹی افضل ہے، تم کون ہو طے کرنے والے کہ آگ افضل ہے؟ اللہ نے یہ جواب دیا، ادھر توجہ ہی نہیں کی۔ اب خدا کا جواب کیا ہے شیطان کا؟ ما منعک اذ امرتک، کس چیز نے تجھ کو سجدہ آدم سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ میٹر مٹی اور آگ کا ہے ہی نہیں، میٹر آدم کے سجدے کا ہے ہی نہیں، میٹر یہ کہ میں نے کہا اس کے سامنے جھکو، تو اب اگر تم نہیں جھکتے تو اس کے سجدے سے انکار نہیں ہے، میرے حکم سے انکار۔ تو آدم کے سجدے کے انکار سے شیطان نہیں ہوا ہے، اللہ کے یہ شوہر کی اطاعت عورت کو کرنی چاہیے، یہ پیغمبر کا حکم ہے یا خدا کا؟ بولیے، خدا جو حکم دے دیتا ہے اس میں کوئی جو ہے وہ رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر یہ سمجھانا چاہتے ہیں، شوہر منع کر کے گیا ہے، میں نے تو کہا نہیں کہ شوہر کی اطاعت کرو، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرو۔ تو اب اگر میں کہتا ہوں چلی جاؤ تو بات شوہر کے مقابلے کے نہیں ہے، خدا کے حکم کے مقابلے میں بات سمجھ آئی نا آپ کے؟ تو اب پھر ایک بات رک جائیے، چاہے گالیاں ہی دے دیں گے یہ لوگ تو کیا مگر سننا چاہیے۔ تو اب شیطان کیسے ہوا؟ آدم کے سجدے کے انکار سے یا حکم خدا کے انکار سے؟ اگر خدا کے حکم کو نہ مان کے ابلیس شیطان ہو سکتا ہے تو شوہر کی نافرمانی نہیں ہے، خدا کے اگینسٹ چل رہی ہے۔ صلوات محمد۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آئی ابا مان گئے، پھر اس عورت نے پیغام کہلایا، یا رسول اللہ، کتاب اتفاق سے، چونکہ اشرا پڑھ کے آ رہے ہیں تو کتابیں ہیں، اتفاق سے یہ واقع والی کتاب بھی ہے۔ یا رسول اللہ، میرا باپ مر گیا، شوہر منع کر کے گیا ہے،
آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں جا کے آخری بار باپ کو دیکھ لوں؟ جواب وہی آیا کہ شوہر منع کر کے گیا ہے، اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا۔ باپ دفن ہو گیا، بیٹی ہمیشہ کے لیے باپ کی زیارت سے محروم ہو گئی۔ ادھر باپ دفن ہوا، ادھر جبریل پیغمبر پر نازل ہوئے، یا رسول اللہ، اس مومنہ کی اس اطاعت کے عوض میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ اس مومنہ کو میرا سلام پہنچا دیجئے اور اس کو بتا دیجئے کہ اس کی اس اطاعت کے صلے میں خدا نے اس کا گناہ بخشا، اس کے باپ کا گناہ بخشا۔ آپ بتائیے، بٹیا کا جا کے ایک بار جو ہے وہ باپ کی شکل دیکھ لینا باپ کے حق میں اچھا تھا، یا گناہوں سے پاک ہو جانا؟ انسان خدا کا حکم مان کے تو دیکھے، اللہ کی اطاعت کر کے تو دیکھے، خدا دنیا بھی عطا کرتا ہے، آخرت بھی اب ایک اعتراض اس پر باقی ہے، مولانا ایموشنل بلیک میلنگ مت کیجیے بیٹھ کے، سمجھا دیا پبلک ہے شیعہ واہ واہ، عام آدمی کو کیسے سمجھائیے گا؟ یہ پروش پردھان ہوا سماج یا نہیں سماج؟ یہی تو اعتراض تھا۔ ہم نے کہا کیسے پروش پردھان ہو گیا؟ کہا چاہے جائے جہاں چاہے مرد گھومے، عورت بیچاری باپ کو دیکھنے نہیں گئی، اور کس سے بڑھ کے کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا اس کا مطلب کیا سمجھے آپ؟ یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر اگر عورت نہیں نکل سکتی تو شوہر بڑا ہو گیا؟ یہ کس نے سمجھا دیا آپ کو؟ آپ نے بھی واقعہ پڑھا؟ میں نے کہا اچھا، ہندوستان کی سب سے بڑی پوسٹ کا نام کیا ہے؟ بولیے۔ پریزیڈنٹ، راشٹرپتی۔ یہ ہوا کہ صاحب راشٹرپتی صاحب شکوہ آباد آ رہے ہیں آج کی مجلس میں، ان کو کوئی منت تھی، کیا تھا؟ سارا ہنگامہ ہو گیا، 5000 پولیس لگ گئی، کیا سارے پروٹوکول۔ اچانک جو ہے وہ مجلس سے آدھا گھنٹہ پہلے خبر آئی کہ وہ نہیں آ رہے ہیں۔ کب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ انہوں نے خود ہی کہا سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہے۔ کس نے روکا راشٹرپتی کو آنے سے؟ روکا کس نے؟ سیکورٹی۔ سیکورٹی کون ہے؟ آئی پی ایس ہی تو ہوگا، آئی جی رینک کا، ڈی آئی جی رینک کا۔ آپ بتائیے، ڈی آئی جی بڑا ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے؟ لیکن پریزیڈنٹ آف انڈیا صدارتی محل سے قدم نہیں نکال سکتا جب تک جو ہے سیکورٹی کی اجازت نہ ہو۔ تو اجازت کا مطلب کیا ہوا کہ یہ آئی پی ایس افسر بڑا ہو گیا پریزیڈنٹ سے؟ تو آپ سمجھے نہیں، وہ پریزیڈنٹ ہے، اس کی زندگی کی اہمیت ہے، ان کو اس کی زندگی کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ حالات کو یہ سمجھتے ہیں کہاں خطرناک ہے کہاں خطرناک نہیں ہے، جہاں چاہے گا جانے دے گا، جہاں چاہے گا۔ تو اگر سیکورٹی روکتی ہے تو پریزیڈنٹ سے افضل۔ اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک عورت کی عفت، عصمت، پاک دامنی، طہارت اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ خدا نے مرد کو عورت کی عزت و عفت کا ذمہ دار بنایا ہے۔ حالات کو وہ سمجھتا ہے، جہاں بہتر سمجھے گا جانے دے گا، جہاں نہیں سمجھے گا روک دے گا۔ روکنا بڑے ہونے کی علامت نہیں ہے، سیکورٹی گارڈ کی حیثیت ہے۔ صلوات محمد۔ ہو گئی بات۔ دوسرا والا جو مرحلہ ہے کہ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ گھر چلیے چائے پی لیجیے، ہم نے کہا چلو مجلس کے بعد پی لیں گے۔
تو اتنا پڑھنا ہمارے لیے ضروری تھا. اگر اتنا ہم نہ پڑھتے, اپنے کو سیکورٹی گارڈ نہ بناتے, تو کہتے کہ اماں نے کہا بھٹ مٹی میں لے چائے پلائیں گے, اس کا ہم لوگ خلاف پڑھ رہا ہے, تو ابھی پھر واپس جانا رہی 1 بجے تک ہے. تو یہ پہلا مرحلہ. اب بتائیے, عورت کی حیثیت زیادہ ہے کہ شوہر کی حیثیت زیادہ ہے کہ زوجہ کی؟ ہے نا. اب دوسرا مرحلہ آتا ہے ماں باپ. بہت وقت نہیں لوں گا, واپس آنا. ماں باپ, ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا؟ قرآن سے ڈیسائیڈ کر پانا مشکل ہے کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا. کیوں؟ جب آپ پڑھیے گا قرآن نا, تو جہاں دیکھیے گا 2 in 1 لفظ یوز ہوئی ہے. فَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین مانے ماں باپ. ماں کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے. باپ کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے. اب قرآن کہہ سکتا تھا نا بے میں کیا وابی کا احسان, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یا پلٹ کے کہہ دیتا وہ بے ابی کا میں کا احسان, اپنے باپ ماں کے ساتھ احسان کرو. اگر الگ الگ ورڈ یوز کرتا تو ہم اپنی عقل لگا لیتے کہ لفظ باپ پہلے یوز ہوا ہے, باپ کا مرتبہ زیادہ ہے, یا ماں کا لفظ پہلے یوز ہوا ہے, ماں کا مرتبہ زیادہ ہے. لیکن اللہ نے ایسی 2 in 1 لفظ والدین استعمال کیا ہے کہ آپ طے ہی نہیں کر سکتے کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا. آگے بڑھ گئے, جتنی آیتیں آپ کو ملے. انشکرلی والدین, میرا شکریہ ادا کرو, اور اپنے, وہاں بھی وہی 2 in 1 لفظ ہے. جتنی آیتیں آپ پڑھ لیجیے وہ بہت وقت نکل جائے. ایک جگہ ذرا سا الگ کیا, کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں. یہ بھی دونوں برابر. اگلا فقرہ, حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا. انسان ذرا غور تو کر, تیری ماں نے کتنی مشقت سے تیرا بوجھ اٹھایا, کتنی مشقت سے تجھے وجود عطا کیا. مطلب نیکی کی بات ہے جب تک, تب تک قرآن نے دونوں کو برابر کہا ہے. جب مصیبت برداشت کرنے کی بات آئی ہے تو قرآن نے ماں کا ذکر کیا ہے, باپ کا تذکرہ. ایک بزرگوار سے کہنے لگے کہ ماں کا مرتبہ سمجھنا چاہتے ہو, ایک دن میں سمجھ میں آ جائے گا. کیسے؟ کہ 2 گمہ پیٹ پہ باندھ کے رات بھر ڈھنگ سے سو جاؤ, سمجھ میں آ جائے گا ماں کیا. صلوات پر سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو ان آیتوں سے نہیں سمجھ میں آئے گا. اب اگر اس کے سپورٹ میں روایت مل جائے تو شاید ہم طے کر سکتے. ایک شخص آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا, کیا کروں کہ معاف ہو جاؤں؟ فرمایا جا کے ماں کی خدمت کر. کہنے لگا اماں مر گئی. فرمایا جا کے باپ کی خدمت کر. کہنے لگا ابا بھی مر گئے. پیغمبر نے فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر. عجاب. چلا گیا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ماں کی خدمت گناہوں کی بخشش کا سبب ہے, خالہ سے کیا مطلب؟ کہ اس لیے کہ اس کو ماں سے نسبت ہے, تو جس کو ماں سے نسبت ہو جائے, جب اس کی خدمت میں گناہ معاف ہو سکتا ہے تو خود ماں. ایسے ہی ایک شخص ہے اسی ٹائپ کا, بہت گناہ کیا, یا رسول اللہ کیا کرے کہ معاف ہو جائے؟ پیغمبر نے کہا ماں کی خدمت کر. کہنے لگا اماں مر گئی. کہ جا کے باپ کی خدمت کر. چلا گیا. جیسے ہی گیا پیغمبر کہنے لگے لو کانت امہ, کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ماں, ایک جگہ خود ہی فرماتے امک ثم امک ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب. پہلے ماں کا خیال کرو, ماں کا خیال کرو, ماں کا خیال کرو, باپ کا خیال کرو, پھر جو رشتہ دار جتنا قریبی ہو اس کا خیال کرو. تو ان ساری چیزوں کو ملانے کے بعد, بہت ٹائم نہیں لوں گا آپ کا, ماں کا مرتبہ زیادہ کہ باپ کا؟ بولیے. ماں کا. ادھر میاں بیوی میں آپ کو سمجھا چکے ہیں. اب بچہ جس کو پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن آج کی مجلس کی مناسبت سے اس کو لاسٹ میں رکھا. صلوات بر محمد. چھوڑیے اس بات کو, تو ہم نے بات کہہ دی کہ شوہر لوگ زیادہ گھمنڈ نہ کریں کہ ہم جو ہے وہ شوہر ہیں.
بیٹا اور بیٹی. اسلام میں بیٹا کیا ہے, اسلام میں بیٹی کیا ہے؟ بیٹے کا مرتبہ زیادہ ہے اسلام میں, یا ہم لوگوں کی جو ہے وہ خواہش کیا ہے, یا اللہ ایک بیٹا دے دے, یا محمد نام رکھیں گے, علی نام رکھیں گے, ہے نا. اسلام کیا کہتا ہے کہ بیٹے کا مرتبہ زیادہ ہے کہ بیٹی کا؟ کہ جب اسلام کی بات کریں گے آپ نا, تو ڈائریکٹ اسلام پر مت آئیے, پہلے اسلام کے پیچھے جائیے. اسلام سے پہلے بیٹیوں کی اوقات کیا تھی, اور اب اسلام نے کس کھائی سے نکال کے کس بلندی پر پہنچایا ہے بیٹیوں کو. کب سمجھ میں آئے گا اسلام میں بیٹا کیا ہے, اسلام میں بیٹی. صلوات کرنا بھائی. تو مسائل ہو جائے گا. اور جب یہ تینوں ادوار طے ہو جائیں گے کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کیا ہے, شوہر کے مقابلے میں زوجہ کیا ہے, باپ کے مقابلے میں ماں کیا ہے, تب آپ کہہ سکتے ہیں اسلام میں عورت کا مرتبہ زیادہ ہے کہ مرد کا. جب تک تینوں ادوار کی بات نہیں ہوگی تو دو تو ہو چکا. اب آئیے اسی تیسرے پر, اور اس کے بعد مسائل پہ جاتے ہیں. قبل اسلام کیا تھا؟ میں نے جو آیت پڑھی ہے, اسلام سے پہلے بیٹیوں کو ننگ سمجھا جاتا تھا, آر سمجھا جاتا تھا, ذلت کا سبب سمجھا جاتا تھا. قرآن کہتا ہے, عربوں کا حال سناتا ہے, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. جب ان عربوں کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی تھی, چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا, اتنا زیادہ ذلت کا احساس ہوتا ہے. یہ عرب کہتے ہیں پوتے تو ہماری اولاد ہے, نواسے ہمارے کچھ نہیں ہے. سناؤں آپ کو عرب کا مقولہ, بنو ابنائنا بنینا, ہمارے بیٹوں کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں. وَبَنُوهُنَّ بَنُو أَبْنَاءِ الرِّجَالِ الْأَبَائِدُ, اور ہماری بیٹیوں کی اولاد غیروں کی اولاد. ہم سے کیا مطلب؟ یہ حال ہے. جہاں نواسوں کی کوئی اوقات نہیں تھی تو بیٹیوں کی کیا ہوگی. صلوات کرو یار. چنانچہ یہاں تک بات پہنچ گئی کہ یہ لوگ جن کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی, بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق بولیے نہیں تھا, زندہ درگور کر دی جاتی تھی. کسی نے 2 بیٹی دفنائی, کسی نے 4 دفنائی. تو جہالت کی باتیں تھی. پیغمبر آئے, اسلام پیش کیا, کچھ نے واقعی دل سے اسلام قبول کیا, اور جب مسلمان ہو گئے اندازہ ہوا تو اپنے گناہ پر پچھتاوا شروع. یہ کیا کیا ہم نے؟ اس میں کا ایک قصہ سناتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں. صلوات پر محمد. کوشش ہوگی کہ نہ ہونے پائے, لیکن وہ جو 10 منٹ کہا تھا نا, وہ شاید ہو جائے. لہذا ابھی سے آپ مائنڈ میک اپ کر لیجیے. صلوات. ایک شخص آیا, اب اسلام جب قبول کر لیا تو اپنے کیے کا احساس ہوا, یار یہ کیا کیا. تو اسی میں سے ایک صاحب تھے, کسی نے 4 مارا, کسی نے 6 دفنایا, کسی نے 2 دفنایا. اس میں سے ایک صاحب تھے, مسلمان ہو گئے, اپنے کیے کا پچھتاوا ہوا. ایک دن رسول اللہ کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا. فرمایا بالکل, بہت زبردست ہے صاحب, بہت گناہ کیا. حضرت نے کہا تیرا گناہ زیادہ ہے کہ آسمان کے ستارے. کہنے لگے یا رسول اللہ مگر بہت ہے صاحب, تیرا گناہ زیادہ ہے یا ریت کے ذرات. کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو اپنی جگہ بٹ بہت تگڑا ہے. حضرت نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت. ایک جملہ میں بہت اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں, سنا بھی ہوگا آپ نے یوٹیوب وغیرہ پہ, نہیں سنا تو سن لیجئے. شکر ادا کیجیے اللہ کا, تو اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کیا کہ اہل بیت مل گئے. جو میں آپ کو بتانے گا,
کسی مذہب میں، کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس ہے۔ دعا کی دعا ہے، تربیت کی تربیت ہے، فلسفے اسی میں دعا ہے مولا کی، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے ہے۔ ٹھیک، اسی سے اندازہ کر لیجئے جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ کتنے؟ جنت کے، جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ اسی سے اندازہ کر لیجئے عذاب والی جگہ کا 7 دروازہ ہے، رحمت والی کا 8 دروازہ۔ خدا سے بڑا کون کہے، ہے نا؟ تو پیغمبر نے کہا یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے اللہ کی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ خدا کی رحمت سے تو بڑھ کے نہیں کچھ ہو سکتا، بٹ میرا گناہ بہت زبردست ہے۔ اب سنیے حضرت نے کہا اچھا بتاؤ بھائی کون سا ایسا تم نے گناہ کر لیا کہ اتنا خوش ہو گئے؟ کہتا یا رسول اللہ میں گیا سفر پر، 3-4 سال کے بعد پلٹ کے آیا، دیکھا گھر میں 3-4 سال کی بچی ٹہل رہی ہے۔ پہلے میں سمجھا ہوگی کسی کی، جب شام ہو گئی اور نہیں گئی تو میں نے بیوی سے کہا یہ کہاں سے؟ کہنے لگی تمہیں یاد ہے جب تم سفر پہ جا رہے تھے تو ولادت ہونے والی تھی؟ تو یہ وہی تو ہے اپنی بچ آئے میری بیٹی ہے۔ ہاں بھائی۔ کہنے لگا ماں بیٹی تو سو گئی یا رسول اللہ، بٹ مجھ کو نیند نہیں آئی، میں نے گڑھا کھودا، آدھی رات کو آیا، لڑکی کو ماں کے پہلو سے، اپنی بیٹی کو ماں کے پہلو سے اٹھایا، لے کے آیا، جو گڑھا کھود رکھا تھا اس میں لٹایا، ایک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا کہ نکل کے بھاگنے نہ پائے، وہی ایج 3-4 سال کی، اور دوسرے سے مٹی ڈالنے لگا۔ بچی روتی رہی، فریاد کرتی رہی، مجھ کو ترس نہیں آنا تھا، نہیں آیا، اور میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ تاریخ کہتی وہ اپنا قصہ بیان کر رہا تھا اور رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ جیسے ہی وہ اپنی داستان بیان کر چکا، رحمت للعالمین ہے، فرمایا اٹھو یہاں سے، اٹھ جاؤ یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر عذاب نازل ہو اور بقیہ کو بھی شامل ہو جائے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ وہ تو بعد میں کہوں گا، یہاں ایک چیز اور سن لیجئے، ہمارے محلے میں، ہمارے خاندان میں کوئی لڑکا گڑبڑ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، شراب پی رہا ہے، تو یہ سوچ کے چپ مت ہوئیے کہ بے فلاں کا لڑکا ہم سے کیا مطلب۔ اس سے اندازہ ہوا جب عذاب نازل ہوتا ہے تو آس پاس والے بھی چپیٹ میں آ سکتے ہیں، لہذا ہم سب کو ہوش میں رہنا ہے، خاندان میں کیا ہو رہا ہے، بچے کدھر جا رہے ہیں۔ صلوات اس کے بعد پیغمبر نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ کہا تو اس سے ہے، مگر ایسا جملہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہم پر بھی لازم ہوتا ہے۔ اٹھو یہاں سے، چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر عذاب نازل ہو اور ان کو بھی شامل ہو جائے۔ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا حضرت نے قیامت تک کے لیے، فرماتے سن، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم، یہ ہمارے لیے گیا تو چلا۔ تو یہ عالم تھا اسلام سے پہلے عورتوں کا، بیٹیوں کا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اسی کی طرف اشارہ ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل کو قیامت میں زندہ درگور بچیوں سے پوچھا جائے گا تم کو کس جرم میں مارا گیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ آسانی سے نا۔ اب یہاں پر ایک چیز آ سکتی تھی کہ یہ رواج کیسے اسٹارٹ ہوا، کہاں سے چلا، اس میں جائیں گے تو 10:30 اسی میں ہو جائے گا، بس جلدی سے واپس چلتے ہیں مسائل کی طرف۔ وہ بیوقوفی کرتی وہ عورت و ماں کی طرف جا کر کے، صلوات ہے، اس کو اسی میں رہنا چاہیے۔
مگر وہ ہے نا گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، نا تجربے کاری اسی کو کہتے ہیں. صلوات محمد. اب سمجھ میں آ گیا آپ کے اسلام سے پہلے بیٹیاں ذلت کا سبب ہے نا، ان کا وجود ننگ اور زندہ درگور کر دی جانے والی ایسے ماحول میں جہاں بیٹیوں کی یہ حیثیت ہے، اللہ نے اپنے حبیب کی نسل کو بیٹوں سے نہ چلا کے بیٹیوں سے چلا کے بتایا ہے کہ اسلام میں بیٹا کیا ہے، اسلام میں بیٹی کیا ہے. اور سنا دیں جناب ابراہیم، ان کے بڑے فرزند کا نام کیا ہے تم بتاؤ. اسماعیل کس ایج میں پیدا ہوئے؟ 90 کے آس پاس. اور جب آ کے جبریل نے بتایا نا کہ آپ کیا لڑکا ہونے والا ہے، تو جناب ابراہیم کی بیوی شرمائی اور کہنے کی اے جبریل ہمارے یہاں لڑکا ہوگا، وہ آگا بانی شیخا، یہ تو بڈھے ہو گئے ہیں. تو جبرائیل نے کہا اتعجبین من امر اللہ، آپ کو اللہ کے امر پہ تعجب ہوتا ہے؟ تو 90 سال کی عمر میں جہاں ان کی زوجہ بھی کرے یہ ممکن نہیں ہے. ابراہیم پیدا ہوئے. دوسرے بیٹے اسحاق، اسماعیل کے بعد دونوں الگ الگ نام. اسحاق پیدا ہوئے. کہاں تو ابراہیم پہ تعجب ہو رہا اسماعیل پہ. اب جب اسماعیل اسحاق 2 ہو گئے نا، دیکھیے لفظ مت پکڑیے، میری عادت یہ ہلکے لفظ بولنے کی کیا کریں. ایسا کہاں تو اسماعیل کی پیدائش میں تعجب ہو رہا تھا، اب کیا ہوگا. اور جب 2 ہو گئے نا تو جناب ابراہیم لگے دعا کرنے. معلوم ہے کیا فرماتے ہیں؟ خدا جب 2 بیٹا تو نے دے ہی دیا ہے تو اللہ ایک بیٹی بھی دے دے جو میرے جنازے کی رونق ہو جائے. اب سمجھے بیٹی کیا ہے. بیٹا بغیر مانگے ابراہیم کو ملا، بیٹی کے لیے دعا کی ہے حضرت ابراہیم. صلوات محمد. کیا نام ہے تمہارا؟ شادی کہاں ہونے والی ہے؟ چلو پتا ہے، ہاں وہ تو ہے. تو لوگوں کا ہو جاتا ہے ایسے ہی، سمجھ ہم بھی جھیل رہے ہیں اسی کو. ہاں 3 سال کی عمر تھی، ہاں دادی نے کہہ دیا کہ اسی کلوہ کے ساتھ کر دینا، کلوہ جھیل رہا ہے. صلوات محمد. تو آپ کیا نام ہے تمہارا؟ احمد مہدی کی شادی ہو گئی. بہت توجہ سنیے، پہلے ایک مثال دیتے تب بات سمجھ میں آئے گی اسلام میں بیٹا کیا ہے بیٹی کیا ہے. ایک لڑکا یہاں بیٹھا ہے، یہاں کا بیٹھا ہوگا چلا گیا. دوسرا لڑکا وہاں بیٹھا، وہاں کا بیٹھے گا، یہاں آ جاؤ. میں پہلی بار آیا ہوں، مجھے کیا پتا کہ رکشے والے کا بیٹا ہے وہ IAS کا بیٹا، لیکن پبلک کو تو موقع چاہیے. دیکھ لیا، دیکھا. ابے سب بولیے جس کی تم اٹھاؤ مادہ نظر آتا ہے. کیا پیسے ہی بتاؤ، وہ رکشے والے کا تھا بتا دیا، وہ بڑے آدمی نے آئیے بیٹا یہاں آئیے. اب ان کو کیا پتا کہ اس لڑکے کو میں پہچانتا ہوں، اس کو پہچانتا ہوں. کئی بار آگرہ میں دیکھ چکا ہوں، اتنا بدماش ہے کہ جتنی دیر بیٹھا رہے گا سکون سے مجلس پڑھنے نہیں دے گا. اور وہ میں نے کہا وہ اتنا ذہین و تیز ہے کہ پوری مجلس سن لیجیے. مجلس کے بعد میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، گھر سے خاندان سے ماں باپ مطلب نہیں ہے. صلاحیت دیکھ کے بزم میں بلایا جاتا ہے، صلاحیت دیکھ کے بزم سے اٹھایا جاتا ہے. شادی ہو گئی 25 اکتوبر کو مسئلے ہے نا. نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون
28 जुलाई को जुड़वा बच्चे पैदा हो गए। मैं देखिए मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, समझिए इस्लाम क्या कह रहा है। जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा 5 साल का हुआ तो बेटी, है ना, बेटा 8 साल का हुआ तो बेटी, बेटा 9 साल का हुआ तो बेटी, बेटे का 9 मुकम्मल हुआ तो बेटी का 9 मुकम्मल। इत्तेफाक से 28 शाबान की पैदाइश थी, 9 साल पूरा हो गया। पहली रमज़ान से 10वां साल स्टार्ट। इनकी बीवी कहने लगी, क्या मजमे में नाम ने छोड़ो, है ना, इनकी बीवी कहने लगी कि ए बिटिया सो जाओ, तुम्हारे ऊपर रोजा वाजिब है, कल से रमजान शुरू हो रहा है, गर्मियों का रोजा है, बगैर सही के फल जाएगा, सो जाओ, उठना है 2 बजे। बेटा भी सुन रहा था, उसने कहा चूंकि वो लड़की है, अम्मा ने कहा, हम लड़का है तो शायद अब्बा कहेंगे, अब्बा खुद रखे तब ना कहें, अब्बा खुद रहे तब ना कहेंगे। बहरहाल, अच्छा जहां पूरे घर में रोजेदार है, क्या नाम है लड़के तुम्हारे? मोहम्मद अली, चलो मान लिया मोहम्मद अली। जहां पूरे घर में सब रोजेदार है, एक 10 साल का लड़का मोहम्मद अली, उसको नाश्ता मिलेगा ढंग से, खाना मिलेगा? देखो फ्रिज में फला चीज रखी है, गरमा लेना, वो देखो वहां दूध रखा होगा, पी लेना। वो बेचारा दिन भर में आजिज हो गए मोहम्मद अली भाई, यार इससे अच्छा था कि रोजा ही रख लेते। अब शाम को जब जो है वो अहमद मेहदी साहब ऑफिस से वापस आए तो मोहम्मद अली पहुंचे। पापा, पापा कहेंगे बाबा, है क्या सोचा बाबा? अरे सोचते सब है, कहे चाहे ना, सोचते तो सब है। अब मोहम्मद अली आए 5 बजे, जब बाबा ऑफिस से लौटे, आपसे शिकायत है, क्या आपने नहीं जगाया हमको सहरी के लिए? यार ये काम हमारा थोड़ी, ये काम तुम्हारी अम्मा का है, हमारा काम है तनख्वाह ला के दे देना। और अक्लमंदी भी यही है, सुन लीजिए मेरा तजुर्बा, तनख्वाह पकड़ा दीजिए, ना आटे तो कहिए, लेकिन रोज रोज निकाल के दीजिएगा ना, 15 दिन में तनख्वाह भी खत्म हो जाएगी, काम भी नहीं पूरा होगा। हमने तो भैया कर लिया है, भैया ये मेरी आमदनी रखो, कैसे हटाना है तुम हटाओ। आप यकीन कीजिए 30 तारीख तक इतने सुकून से रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं। जब लड़के कहते भी है कि बाबा चुप रहो, अभी तो बेचारे कभी क्या कहेंगे, तो तकल्लुफ में काम हो जाता है, लिहाजा ही समझदारी काम नहीं है बेटा, समझिए। अम्मा चलाए मत, और सास लोग कहाँ चाहती है कि बेटा बहुत ढंग से कहे सलवात घर मोहम्मद। तो गए अम्मा के पास, अम्मा आपसे शिकायत है, क्या? कहा आपने हमको नहीं जगाया सहरी के लिए, हम भी रोजा रहते। अम्मा ने क्या जवाब दिया? अरे बेटा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो 10 साल के हो, गर्मी का जमाना है, जून में तुम रोजा रह पाओगे? अभी तो तुम्हारे खेलने के दिन है। मोहम्मद अली ने क्या कहा? तो अगर मैं 10 साल का हूं तो ये कैसे साल की है? ये भी तो 10 ही की है, कैसे मेरे खेलने के दिन है और इस पर वाजिब है? माँ बाप क्या जवाब दे पाएंगे सिवाय इसके भैया हम क्या बताएं। अब ये तो सवाल जाके अल्लाह से करो। अब समझ में आया बेटा क्या है? जिस उम्र में खुदा हमको आपको बच्चा समझ के खेलने के काबिल समझता है, उस उम्र में बेटियों को अपनी बारगाह में इबादत के लिए सलावत दर मोहम्मद समझे। इस्लाम में बेटा क्या है, इस्लाम में बेटी क्या है। रिवायत कहती है कि मार्केट से खाली हाथ मत आए, घर के लिए बच्चों के लिए कुछ लेके आया करो, खास करके अगर कोई खुशी का दिन है,
جیسے غدیر کا دن ہے یا کسی امام کی ولادت کی تاریخ ہے تو اسپیشلی حکم ہے روایات میں کہ بچوں کے لیے کچھ گفٹ لے کے آؤ تاکہ اسی بہانے ان کو یاد ہو جائے کہ آج 5ویں امام کی ولادت ہے، آج 4تھے امام کی ولادت ہے. یہ ہم کو سکھایا گیا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اب روایت کہتی ہے کہ صاحب 2 بیٹے 4 بیٹیاں کتنے ہیں آپ کے؟ صرف روایت کہتی ہے جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور پال کے 3 بیٹیوں کو اس نے ان کے منزل گھر تک پہنچا دیا، اس کی جنت پکی ہے، اس میں ایک ہم بھی ہے. صلوات محمد. اب سنیے روایت کہتی ہے، فرماتے ہیں دخل احدکم السوق فاشترى ہدیۃ، اگر تم میں کوئی بازار جائے اور وہاں سے کچھ ہدیہ تحفہ بچوں کے لیے خریدے، گھر میں آئے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں یا 1 بیٹا ہے 1 بیٹی ہے، پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اے محمد علی یہ لو بیٹا نا. پیغمبر فرماتے فَلْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قبل الذُّكُورِ، پہلے فاطمہ کے ہاتھ میں رکھو تب محمد علی کے ہاتھ میں دو. صلوات پر محمد اذا دخل احدکم السوق، جب تم میں کوئی بازار جائے، فاشترى ہدیۃ، اور اپنے بچوں کے لیے بولیے کوئی تحفہ خریدے. نبی نے فرمایا اگر بیٹا بیٹی دونوں گھر میں ہیں تو پہلے بیٹی کے ہاتھ پہ رکھو تب بیٹے کے ہاتھ پہ رکھو. ہو گئی بات؟ اب آئیے، ایک بیٹی پیغمبر کی ہے، بہت ٹائم نہیں لیں گے سر، وہ ہو گیا. ایک بیٹی پیغمبر کی ہے، ٹھیک، جو پورے پیغمبر کے کام میں شریک ہے. پیغمبر کے بعد دوسری بیٹی اللہ نے بولیے کس کو دیا؟ مولائے کائنات، جن کا نام زینب ہے. زینب مانے بولیے باپ کی زینت. کسی استغفر اللہ معاذ اللہ خاتم بدر، میں کوئی جسارت نہیں کر رہا ہوں، لیکن کسی بیٹے کا نام نہیں رکھا مولا نے باپ کی زینت. نام باپ کی، حسین سے بڑھ کے کوئی باپ کی زینت ہے؟ امام حسن سے بڑھ کے کوئی باپ کی، حضرت عباس سے بڑھ کے کوئی ہے؟ لیکن اگر باپ کی زینت نام رکھا ہے تو بیٹی کا رکھا ہے. اور کبھی انشاءاللہ حاضر ہوا تو اس پر عرض کروں گا کہ اگر زینب نہ ہوتی تو واقع کربلا میں دفن ہو کے رہ گیا ہوتا. آج کوئی کربلا کا نام نہ جانتا. یہ آج جو کربلا کو زندہ رکھا ہے وہ علی کی بیٹی زینب کی حکمت عملی میں زندہ ہے. چلیے 5 منٹ لگے گا، صلوات سن لیجیے. امام حسین کی زیارت کتنا ثواب ہے بتا سکتا کوئی؟ 70 حج خود رسول اللہ کا، معمولی چیز نہیں ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں اگر اللہ نے کسی کو نوازا ہے امام کی زیارت کو، حسین کی زیارت کو جا سکتا ہے نہ جائے. اگر میں کہوں کہ اس کی عمر 30 سال کم کر دی گئی ہے تو میں نے غلط نہیں کہا. آپ بتائیے اتنی بڑی فضیلت ہے زیارت کی. زیارت کا حق سب سے زیادہ کس کو ہے؟ آپ کو، آپ کو، آپ کو، آپ کو، یا سگی بہن کو ہے یا اولاد کو. جب یہ کہا گیا کہ آزاد کر دیا گیا ہے، چاہے یہاں رہیے چاہے مدینے جائیے، جناب زینب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بیٹا بھیا کی لاش بے کفن چھوڑ کے آئی تھی، جلدی سے سامان سفر تیار کرواؤ، کربلا جائیں گے، ہے نا؟ کسی ذاکر سے سنا اب تک؟ مقام ہے تو مرثیہ پڑھ رہے ہو، چلے گئے کیا؟ کسی مرثیہ میں دیکھا تم نے آج
جناب زینب نے کربلا جانے کی خواہش ظاہر کی. کیا فرمایا؟ بولیے. جب سے میرا بھیا مارا گیا ہے میں اپنے بھائی کا ماتم نہیں کر سکتا. کہتے ایک مکان خالی کرا. یہ سمجھ میں آتی ہے بات آپ کے؟ جیسے اتنے دن برداشت کیا, کئی دن لگے گا کربلا پہنچنے؟ 4 دن, 5 دن, 8 دن. جیسے اتنا دن برداشت کیا, ایک ہفتہ اور برداشت کر لیجیے. کربلا جائیے گا, دونوں کام ایک ساتھ ہوگا, زیارت بھی ہوگی اور مجلس بھی ہوگی. لیکن زینب جیسی ذات نے زیارت کو پیچھے رکھا, مجلس کو مقدم کیا. کیوں؟ واٹس ریزن؟ شہزادی آپ اور زیارت کے مقابلے میں مجلس کو اہمیت دے رہی ہے. اور جب نہیں شہزادی جواب دے. دیکھ کبھی کبھی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, آدمی خود میٹر سمجھے ہوئے سمجھا نہیں پا رہا ہے. آپ لوگ مومن لوگ ہیں, اگر آپ بیٹھے بیٹھے میں خالی اتنا کہہ دیجئے یا اللہ, اب یہ آگے جو کہنا چاہتا ہے اس کو توفیق دے دے. اللہ ڈال سکتا ہے اور میں بات بیان کر سکتا ہوں. عجب نہیں شہزادی جواب دے. بتاؤ غدیر میں کتنے آدمی تھے؟ تمہارا کیا نام ہے؟ اچھا علی تو نہیں لگا ہے نا, محمد علی. کیا نام ہے؟ غدیر میں کتنے آدمی تھے؟ 1.25 لاکھ کے مجمع میں پیغمبر نے اٹھا کے کہا مجمع کا مولا اور فہادہ علی ہے نا. 1.25 لاکھ کا مجمع ہے. کوفہ ہے, مولا منبر پر ہے. within a 30 year, 30 سال کے اندر کی بات ہے. یہ 1.25 لاکھ کے بیچ کے بات ہے. تم تھے غدیر میں؟ تمہیں یاد ہے کہ پیغمبر نے کہا من کنت مولا؟ صاحب بوڑھا ہو گیا صاحب, یاد نہیں آتا, دماغ کام نہیں کرتا. وہ بات جو 1.25 لاکھ کے بیچ کہی گئی 30 سال کے اندر پبلک نے بھلا دیا. صدیقہ طاہرہ کا گھر کہاں تھا سر؟ کسی گاؤں میں, انٹیریئر میں ہے. تو کہاں جمعہ پڑھانے جائیں گے آپ؟ اب کی کیا نام اس گاؤں کا؟ نہیں یہ نیا والا سرائے شیخ تھا. اپنے گھر تک فاطمہ کا تصدیق کر, کسی کچھ پتہ ہی نہیں. مرکز شہر مسجد نبوی سے ملا ہوا, جس کو آج کی لینگویج میں کہا جائے ہارٹ آف سٹی. بیچ شہر میں گھر جلا دیا گیا. آج کوئی ماننے تیار ہے آپ کے علاوہ؟ زینب اچھی طرح سمجھ رہی ہے. 1.25 لاکھ کی بھیڑ کی بات کا تو انکار ہو گیا. بیچ شہر کے حادثے کو تو مانیں گے نہیں لوگ. کربلا تو واقعی سب بیابان ہے. جتنے ہمارے تو سب مار دیے گئے, جو بچے ہیں وہ سب مارنے والے ہیں. وہ تو اور دبانے کی کوشش کریں گے نا. غدیر سے برا حال کربلا کا ہوتا, جناب فاطمہ کی مصیبتوں سے برا حال کربلا کا ہوتا. آج کوئی آپ کہتا صاحب میں نے کسی کتاب میں پڑھا امام حسین کے جس میں گھوڑا دوا, کیسی بات کرتے ہیں یار آپ, بھلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر یہ کیسے ہو سکتا؟ کسی کی عقل میں بات نہ آتی. جیسے غدیر بھلا دی گئی, جیسے صدیقہ طاہرہ کی مصیبت بھلا دی گئی, کربلا ویسے ہی بھلا دی جاتی. آج کوئی نام لینے والا نہیں تھا. زینب جواب دیں گی, زیارت تو زندگی میں کبھی بھی کر سکتی ہوں, لیکن پہلے بھیا کی قربانی کا بیمہ کروں گی, پہلے مجلس کروں گی. اور یہ حضرت زینب کی حکمت عملی ہے کہ آج انہیں مجلسوں کی دیر ہے کہ آدمی غدیر کا انکار تو کر لیتا ہے, جناب فاطمہ کی مصیبتوں کا انکار تو ہو جاتا ہے. مجلس کرے چاہے نہ کرے, لیکن کربلا کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ دین کس کی ہے؟ کہ انہیں مجلسوں کی. کہ یہ مجلس کس کے دماغ کی دین ہے؟ کہ عقیلۃ القریش حضرت زینب علی کی بیٹی. صلوات آپ سمجھے آپ اسلام پر بیٹیوں کا کتنا بڑا احسان ہے. نبی کی بیٹی کا, علی کی بیٹی کا. اللہ اکبر. بس اب آئیے اس بیٹی کا ذکر ہو جائے جس کی مناسبت سے یہ موضوع شروع ہوا, جس کے لیے آج آپ آئے ہیں, بیٹھے ہیں, جس کا تذکرہ کریں گے.
کہتے ہیں کہ امام اپنی بچی کو بہت چاہتے تھے اور یہ بیوی باپ کو بہت چاہتی تھی. پورا نہیں یاد ہے، پورا قصیدہ ہے امام کا. جناب رباب اور سکینہ پر کئی اشعار ہیں، جس میں سے ایک شعر امام حسین کا یہ ہے: مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ. سمجھ گئے؟ آرام آرام سے 15 منٹ سے زیادہ مسائل پڑھنا چاہتا ہوں میں آج، اگر اجازت دے. اس لیے کہ یہ زمانہ پتہ نہیں ایسا گزرا ہے کہ اس بیوی کے میں تفصیل سے مسائل بھی نہیں پڑھ پایا، ادھر ادھر ہو جاتا ہے. آج سن لیجیے، آپ اسی کے نام پر بیٹھے ہیں تو سنیے شروع سے. امام آئے رخصت کے لیے. اب یہاں سے چلتا ہوں. امام آئے رخصت کے لیے. بہت سے مناظر ہیں امام کی رخصت میں. من جملہ ایک منظر یہ ہے کہ حضرت زینب نے کہا بھیا، یہ آپ کو پتا ہے، ایک جملہ سن لیجیے. مرحوم کافی ایک بزرگ خطیب، ان کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں ماں کے بعد اگر کسی دامن اور آنچل میں محبت مل سکتی ہے تو وہ بہن کا دامن ہے. کبھی بیمار پڑیے تب سمجھ میں آئے گا. تعلقات نہ بھی ہونا، پڑوسی کے یہاں بچہ پھیر کے بھاگتی ہے بھیا کو دیکھنے چاہتی. کہتے ہیں کربلا میں 2 بہنیں امام حسین علیہ السلام کی سبھی تھی. ایک جناب زینب ہے اور بعض کہتے ہیں 4 یا 5 بیٹیاں مولا کی کربلا میں اور تھی، جو امام حسین علیہ السلام سے اتنی چھوٹی تھی کہ جن کو امام حسین نے اولاد کی طرح پالا ہے. توجہ فرمایا آپ نے؟ اللہ اکبر. یعنی کربلا میں حسین علیہ السلام 6 یا 7 بہنوں کے بھائی تھے. جناب زینب نے کہا بھیا جاؤ، ہم جانے سے نہیں منع کرتے، مگر ان بیویوں کی خواہش ہے بہنوں کی کہ ایک بار بھیا کو جی مار کے دیکھ لیں. کیا کرنا ہوگا نا کچھ نہیں، ہم حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے بیچ سے آپ گزر جائیے. تاریخ کہتی ہے امام گزرنا چاہتے ہیں، بہنیں دوڑ پڑتی ہیں، بھیا نانا کے مدینے پہنچا دو تب جاؤ. بھیا کس کے سپرد کے جا رہے ہو، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ آپ بتائیے ایسے ماحول میں جہاں ہر بیوی خود گریہ کر رہی ہے اور بے ہوش ہونے کے قریب ہے، وہاں کسی کو یہ احساس ہوگا کہ 4 سال کی بچی کہاں رو رہی ہے؟ ہم نے کہا نا شروع سے لے چلیے، کہاں رو رہی ہے؟ بچی اتنی سمجھدار تھی کہ شاید ذہن میں آیا، اس کی ذہن کی بات کہ یہ لوگ تو خود ہی بے ہوش ہونے کے قریب ہیں، میری طرف کون توجہ دے گا؟ لیکن جب بھی جائیں گے بابا تو جائیں گے تو ذوالجلال ہی سے. سنا ہے نا، بجائے خیمے میں رکنے کے ذوالجلال کے پاس آ گئے. ہوا وہی، امام نکلے، بی بی نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ دیے. استسلمت للموت، بابا کیا مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ میرا مولا کیا جواب دے؟ اور جو جواب دیا ہے نا اس کا جو ہے وہ ایگزیکٹ اردو ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امام نے محاورہ یوز کیا، مطلب شاید اس کا یہ نکلے بابا کیا مرنے کو تیار ہو گئے. امام کے کہنے کا مطلب شاید یہ تھا بیٹی وہ کیا کرے جس کا کوئی ناصر نہ ہو، جس کا کوئی مددگار نہ ہو. روئیے جی کھول کے روئیے. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی گھر میں، یہاں بھی ہوں گے بہت سے لوگ ایسے جو پردیس رہتے ہو، بمبئی میں، دبئی میں، سعودیہ میں، پردیس 2 سال کے بعد آئے ہیں، 4 مہینہ رہے، جانے لگے. تو دیکھا کہ جب ایسا باپ پردیسی جانے لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے پکڑ کے باپ کو روکتے ہیں، دیکھا ہے؟ جبکہ ان کو پتا ہے کہ 2 سال کے بعد پاپا آئیں گے تو یہ سامان لائیں گے، یہ
جس بچی کو یہ یقین ہو کہ میرا باپ جا رہا ہے اور اب نہیں آ رہا، اے میرے خدا آج اس مجمع کے سینے سے صبر نکال دے۔ پتا ہے بابا جا رہے ہیں، اب نہیں آئیں گے۔ کہہ سکتی تھی نا بابا نہ جاؤ، بابا یتیم مت بناؤ، بابا بیعت ہی تو مانگ رہے ہیں، کر دو بابا۔ آج تک کسی نے سنا کہ ایک بار بھی اس یتیمہ نے یہ بات کہی ہو؟ اور اگر کہہ بھی دیتی تو کیا کچھ دقت ہے؟ 4 سال کی بچی ہے، باپ سے محبت ہے، کہہ دیا کوئی بڑی بات، لیکن آج تک سنا؟ بلکہ تاریخ الٹا لکھتی ہے، فرماتے ہیں ٹھیک ہے بابا جاؤ، میں جانے سے نہیں روکتی بابا، لیکن اے میرے باپ ایک بار میرے سر پہ ویسے ہاتھ پھیر دو جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے۔ اے بابا ایک بار مجھے اپنے کلیجے سے لگا لو، امام زمین کربلا پہ لیٹ گئے۔ جزاکم رحمت امام چلے گئے۔ شہید ہو گئے، شام غریباں گزر گئی، 11 محرم آ گئی۔ میں صرف کسی بیوی کے تناظر میں باتیں کروں گا، 11 محرم آ گئی، اسیر کر کے لے جایا گیا۔ کاہے پر بٹھلایا تھا؟ اونٹ پر نا، رکیے پڑھنا بہت آسان ہے کہ اونٹ پر، اونٹ کو چلتے دیکھا ہے کبھی؟ بہت گئے ہوں گے ہماریوں میں نا، اونٹ جب چلتا ہے تو اونٹ کی پیٹھ آگے ہوتی ہے پیچھے، دیکھا ہے؟ اسی لیے اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا جاتا ہے کہ آدمی بیلنس نہیں بنا سکتا تو پکڑ کے بیٹھے، ہے نا؟ لیکن کربلا کے اسیروں کے ساتھ کیا ہوا؟ کجاوا نہیں نا، بے کجاوا اونٹ۔ اب کیسے یہ بیویاں سنبھل کے بیٹھی ہیں وہ تو نہیں معلوم، لیکن 4 برس کی بچی بولیے بے کجاوا اونٹ پر سنبھل سکتی ہے؟ ہاں، اسی لیے سنا ہوگا نا آپ نے، بار بار ناکے سے گر پڑتی، سنا ہے نا؟ جن کی گود میں بچے ہیں جن کے سینے میں ماں کا دل ہے، سوچو سوچو، ایک بار 2 بار جب کئی بار گر پڑی، اچھا یہ بتائیے کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے تھا نا کہ بھائی دیکھو یہ بچی سنبھل نہیں پا رہی ہے، کسی کو دیکھتے پکڑ کے بیٹھ جاؤ، نہیں نا؟ جانتے ہیں ملعونوں نے کیا کیا؟ اس 4 برس کی بچی کو اونٹ پہ رکھ کے رسیوں سے باندھ دیا۔ نتیجہ پہلے لباس پھر کھال چھلنا شروع۔ ہر چیز پڑھی تھوڑی جاتی، ہر چیز لکھی نہیں جاتی۔ کچھ آدمی کامن سینس سے سوچے اس اذیت کے ساتھ کوفہ اور پھر کوفے سے شام تک کا سفر اس یتیمہ نے کیسے برداشت کیا، اور اس پر اگر پانی کبھی مانگ لیا نا، سناؤں آپ کو، سن
5-7 منٹ کو ہوگا انشاءاللہ. حالات نارمل ہوں, خدا نصیب کرے جائیے شام اس بی بی کی زیارت کے لیے. جب وہاں جائیے گا نا تو آپ کو یہ قصہ سنایا جائے گا. میں بھی جب کبھی گیا ہوں تو مومنین کو یہ داستان وہاں سنایا ہے. کیا ایک بزرگوار تھے جن کا نام تھا سید ہاشم سید. 3 بیٹیاں ان کے تھیں. تینوں روزانہ ایک دن کر کے لگاتار آ کے کہتی بابا ہم نے امام کی بیٹی کو خواب میں دیکھا. وہ آئی ہیں, فرماتی ہیں اپنے باپ سے کہو میری قبر کو ٹھیک کرا دے, اس میں پانی آ گیا. 1 دن 2 دن 3 دن. سید ہاشم کہتے میں نے بیٹیوں کی بات پہ توجہ نہیں کی, پتا نہیں کیا خواب ہے. کہنے کے 4تھے دن میں نے خود دیکھا کہ تب تو کم ہے مگر بڑے احتشام کے ساتھ آئیں اور فرماتی ہیں ہاشم میں 3 دن سے تمہاری بچیوں سے کہلا رہی ہوں, نہیں سنتے ہو. میں خواب سے بیدار ہوا. اس زمانے کا حاکم کا نام تھا سلطان عبد الحمید. وہاں تک بات پہنچی. اس نے کہا بھائی میں نہیں کر سکتا یہ خواب کی بنیاد پر. ہاں علماء اگر چاہے قبر کھودنا تو مجھ کو کوئی اعتراض نہیں. قبر کھودی گئی, واقعی پانی تھا قبر میں. ہاشم کہتے ہیں چونکہ میں سید تھا تو محرم تھا, زمین میں نہیں رکھی لاش, ہاتھ میں نہیں رکھا. قبر کی مرمت ہوئی, پانی کی جگہ گارے میں گلاب کا استعمال کیا, کیا کیا اپنے اعتبار سے. کہنے لگے جب قبر تیار ہو گئی ابھی پھر دفن کر دیا جائے. تو یہ ہوا کہ جب موقع مل گیا تو کفن ہم لوگ دی, کفن دیا گیا. ہاشم اترے قبر میں لاش لے کے, لیکن چیختے ہوئے باہر آئے. جن کے سینوں میں ماں کا دل ہے, جن کے سینوں میں باپ کا دل ہے. ہاشم چیختے ہوئے باہر آئے. ارے کیا ہوا؟ کہ جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ دیکھ لیا. کیا دیکھا؟ کہ ہٹا رہا تھا ہاتھ, کفن ہٹ گیا. دیکھتا کیا ہوں, اب بھی رخسار پر نیل کے نشان. اگر کوئی باپ کو یاد کرتی تھی تو یہی بیوی تھی. اگر کوئی وطن کو یاد کرتی تھی تو یہی بیوی تھی. ایک روایت پہلے سن لیجئے, نوٹ کر لیجئے. روایت کہتی ہے کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں سے اظہار محبت مت کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو اپنا باپ یاد آ جائے. کہتے ہیں قید خانے کے دروازے پہ بیٹھ جاتی تھی. جب کوئی اپنے بچے کے ساتھ گزرتا تھا تڑپ کے پوچھتی تھی پھوپھی اماں میرے بابا کب آئیں گے. شام کو پرندے آشیانوں میں جاتے تھے, پھوپھی اماں ہم مدینے کب جائیں گے. سب سے زیادہ یہی بیوی یاد کرتی تھی. چنانچہ ایک دن کا قصہ ہے جس دن شہادت ہوئی. سو رہی تھی, بس کمان کیا, سوتے سوتے آنکھ کھل گئی. جیسے ہی بیدار ہوئی, پھوپھی اماں بیٹا بابا کہاں گئے. بابا کہاں, ابھی تو آئے تھے, ابھی آغوش میں نہیں تھے, ابھی بابا پیار کر رہے تھے. بیویاں سمجھ گئی بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے. رک جائیے 1 منٹ کے لیے, آرام کر لیجئے اور میرے سوال کا جواب دیں. میرے جیسا گناہگار نقل کر رہا, آپ کی آواز بلند ہے. ذرا آپ سوچئے کہ قید خانے میں گریے کا کیا عالم ہوا ہوگا جب بچی نے یہ بات کہی ہوگی, ہے نا. آواز کیسے کیسے بات پہنچی اس ملعون, خدا لعنت کرے, یزید تک. خدا
اس یتیمہ کے طفیل میں ہر بچے پر اس کے باپ کا سایہ باقی رکھے. خدا نخواستہ ہمارا کوئی جاننے والا مر گیا, اس کا 3-4 سال کا بچہ ہے, ہم اس کے گھر گئے تعزیت کے لیے, آنا جانا ہے, پہچانتا ہے, ہم کو دیکھتے ہی دوڑ کے لپٹ گیا. یتیم بچے کو کیسے سمجھائیں گے؟ ہم آغوش میں لے لیں گے, منہ چومیں گے, پیشانی چومیں گے, سر پہ ہاتھ پھیریں گے, بیٹا گھبراؤ مت, باپ نہیں ہے تو کیا ہوا, میں موجود ہوں, یہی ہوگا نا. اور اگر نہیں چپ ہوتا ہے, بازار چلے جائیں گے, بیٹا یہ کھا لو, بیٹا یہی تو کرتا ہے نا آدمی. یتیم بچوں کو بہلانے کا یہی طریقہ تو ہے. آج تک سنا آپ نے کہیں تاریخ میں کہ کسی بچے کو بہلانے کے لیے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر بیٹھا جائے؟ میں نے بتایا نا آپ کو جناب زینب کا لقب عقیلۃ القریش, عقیلہ بنی ہاشم, بنی ہاشم کی سب سے عقل مند خاتون. جناب زینب سمجھ گئے, جیسے ہی سرپور سے ڈھکا ہوا امام کا سر قید خانے کے در تک پہنچا, جناب زینب دوڑ کے پہنچی لانے والی کے پاس, مت لے جا, بچی ہے, باپ کا سر دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے, مت کرو ایسا. مگر ظالموں نے ایک نہ سنی, لا کے سرپوش سے ڈھکا ہوا امام کا سر رکھ دیا. ابھی اندر کیا ہے بچی کو نہیں پتا, بتاؤں آپ کو, ہے ان ماؤں کے سینوں میں آگ لگاؤں. بچی کیا سمجھی کہ اس کے اندر کیا ہے؟ کوئی نہیں سوچ سکتا نا کہ اس کے اندر باپ کا کٹا ہوا سر ہوگا. جانتے بچی کیا سمجھی؟ پہلے دیکھا سرپوش سے ڈھکا ہوا کچھ رکھا ہے, غور سے جناب زینب کو دیکھا, کہنے لگی بھوبی اماں میں نے کھانا کب مانگا تھا؟ بھوبی اماں, ارے میں نے بھوک کا شکوہ کب کیا تھا؟ اتنے میں سرپوش ہٹا, بیٹی نے دیکھا باپ کا سر رخسانوں پہ رخسانہ رکھ دیا. اتنا روئے روتے روتے اسی کے لیے